أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله فإنه قد غوى وإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن التقوى خير الزاد إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی بنا پر ہلاک ہوئے ہیں. تو اس آیت سے کہ جو نظر بد کے لیے آئی ہے کہ میں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, کلام الہی کو پڑھ رہے تھے, اور کفار و مشرکین دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ پیغمبر مسجد کے باہر نکلیں گے تو ہم ان کے اوپر نظر بد لگائیں گے, کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ رکھتے تھے. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے جبرائیل جا کر کے اس آیت کو پیغمبر کے حوالے کر دو تاکہ ہمارا پیغمبر ان کے شر سے, ان کی نظر بد سے محفوظ رہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ذکر الہی کو پڑھتے ہوئے یہ سنتے ہیں اور قریب سے اپنی دیکھتے ہیں تو اپنی نظر بد ان پر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسا یہ مجنون انسان ہے کہ جس کے کلام میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہے. تو یہ بعض وقت جو ہے کہتے ہیں کہ جو یہ نظر بد ہے کیا, تو آیت اللہ مطالب شیرازی اس آیتی کے تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نظر بد یعنی کبھی کبھی انسان کی نگاہ کے اندر سے, یعنی آنکھوں کے اندر سے ایک شعاع نکلتی ہے, ایک ریز نکلتی ہے, اور وہ شعاع اور ریز جو ہے انسان کے وجود پر پڑتی ہے. کبھی اس انسان کو تباہ کر دیتی ہے, کبھی اس کے مال کو تباہ کر دیتی ہے, کبھی اس کے کاروبار کو خراب کر دیتی ہے, اور کبھی جو ہے اس کی شہرت کو خراب کر دیتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کمال پایا جاتا ہے, جس کے اندر کمال ہے, آپ کی تعلیم اچھی ہے, آپ کے اندر حسن زیادہ پایا جاتا ہے, آپ کا کپڑا بہت ہی اچھا ہے, آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے, آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے, آپ کی امیج سماج کے اندر بہت اچھی ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر احتجاج بہت اچھی ہے, تو اس کے اوپر نظر لگتی ہے. اگر مطلب شہزادہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ انسان کی آنکھوں سے جو ہے شعاع نکلتی ہے, انسان کو دیکھتا ہے تو شعاع نکلتی ہے. کبھی یہ شعاع محبت کی ہوتی ہے اور کبھی یہ شعاع نظر بد کی ہوتی ہے, جیسے نظر رحمت کہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, تو یہ شعاع جو نکلتی ہے. پھر انہوں نے مثال دیا کہ تعجب کیوں ہوتا ہے انسان کو کہ نظر بد ہے یا نہیں ہے, یا کیسے اثر کر سکتی ہے, لوگ کیوں قبول نہیں کرتے ہیں آج کے زمانے کے اندر, جبکہ لیزر کے ذریعے سے جو ہے آپریشن ہو جاتا ہے, پتھری کا آپریشن یا دوسری چیزوں کا آپریشن لیزر کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لیزر بھی کیا ہے, شعاع ہی ہے. تو کہتے ہیں جب لیزر یعنی اس شعاع کے اندر جو ہماری ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے طاقت ہے یا روشنی ہے, جب اس کے اندر اتنا اثر ہے کہ بغیر چیڑ پھاڑ کیے ہوئے وہ اندر جا کے وہ آپریشن کر سکتی ہے, توڑ سکتی ہے اس چیز کو, تو پھر نظر بد کی شعاع کے اندر اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی آج کی دنیا کے اندر اس کا سمجھنا بہت آسان, ورنہ نظر بد کو بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں, نظر بد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, سوچتے کہ ہمیں لگے گی نہیں. تو جب نظر بد پیغمبر کو لگ سکتی ہے, جب نظر بد جاسوس جو ہے جناب یوسف کو لگ سکتی ہے, جب نظر بد جناب اسماعیل کو لگ سکتی ہے, جب نظر بد امام حسن امام حسین اسلام کو لگ سکتی ہے, تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے لیے چھوٹے معنی فرمایا کہ العین حق, نظر بد جو ہے یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ لگتی ہے. تو یہ آنکھوں کی جو ہے اندر سے نکلنے والی شعاع ہے کہ جو
انسان کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس کے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ نظر بد جو ہے ہر چیز پر اثر کرتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر پلا ہوا جانور ہے، اس پر بھی اثر کرے گی، آپ کے گھر پہ اثر کرے گی، آپ کی تجارت پہ اثر کرے گی، آپ کی تعلیم کے اوپر اثر کرے گی، آپ کی ترقی کے اوپر اثر کرے گی، اور آپ کے وجود کے اوپر بھی اثر کرے گی۔ خاص طور سے جو ہے یہ نظر بد جو ہے یہ بچوں پر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ نظر بد جو ہے یہ بچوں پر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے بعد جو ہے عورتوں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ جوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن دیر میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دیا ہے کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کہ ذرا سی جو ہے بارش کے قطرے اگر جو ہے نازل ہوتے ہیں یا ہلکی سے بارش ہوتی ہے لوگوں کو نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اگر دن بھر بھیگتے رہیں لیکن ان کو بخار نہیں آتا ہے۔ تو یہ کیفیت تو انسان کے اندر ہے۔ تو یہ نظر بد جو ہے انسان کی روحانی کمزوری اگر جو ہے کم ہوتی ہے، یعنی اس کی روحانیت کم ہوتی ہے تو نظر بد جلدی اثر کرتی ہے، اور اگر روحانیت زیادہ ہوتی ہے تو اثر جو ہے وہ دیر میں ہوتا ہے لیکن بہرحال اثر ہوتا ہے۔ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ اسلام نے نظر بد کا طریقہ جو بتایا ہے، جو جس طرح لگتی ہے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک شعاع ہے کہ جو انسان کی زندگی کو وہ جانور میں لے سکتی ہے، وہ آپ کے معلومات آپ کی تجارت کو اوپر لے سکتی ہے، اور یہ نظر بد جو ہے کبھی کبھی انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ نظر لگے، کبھی کبھی پتہ نہیں چلتی، اندر اندر گھٹتا رہتا، سمجھ نہیں آتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کو تجارت بھی گھاٹا ہو جاتا ہے، بچہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، جو قرض ملنے والا تھا وہ تو بھی نہیں ملتا ہے، جو پیسہ سے لیا وہ بھی نہیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، وہ خود جو اس کو کنفیوز ہو جائے کہ آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ان چیزوں کے اندر جو ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے نظر بد کا، اور یہ نظر بد جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیز رفتار چلانے والا گھوڑا جو فن سپاہیگری کے اندر ماہر ہو، جو بہت ہی گھوڑا جو ہے ریسی کے اندر بہت زیادہ ماہر ہو، بہترین رائڈنگ کرنے والا ہو، نظر بد کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ اس انسان کو تباہ کر سکتا ہے، اس انسان کو اس گھوڑے کے ساتھ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ قلم کی 51 نمبر کی آیہ کریمہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کے حوالے کیا ہے کہ جا کر پیغمبر کو کہو کہ یہ بھی تلاوت کریں، ویسے یہ کفار باہر بیٹھے ہوئے نظر بد لگائیں گے اور پیغمبر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کی سازش یہی ہے کہ نظر بد ہم ان کو اوپر لگائیں کہ پیغمبر ہلاک ہو جائے تاکہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب اور کامران نہ ہونے پائے۔ اور یہ آخری جو حد ہے نظر بد کی وہ ہے موت۔ یہ نظر بد ایک ایسا مرض ہے کہ انسان کو پہلے بیمار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر بہت اچھی چیز ہے کہ کسی چیز کی جب برائی بیان کرتا ہے تو پوری طرح سے بیان کرتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیسے اثر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طرح کے سارے فلسفے بیان کرنے کے بعد پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر نظر لگنے والی تھی اور نظر کو فا لگانے والی تو اللہ نے کوئی انتظام نہیں، فوراً اللہ نے اسی وقت جبرائیل کے ہاتھ یہ آیت نازل کی کہ جا کر کے اس پیغمبر کو دے دو۔ ویسا جو ہے کہ پیغمبر جو ہے وہاں سے اٹھ نہ پاتے، مسجد سے اٹھ نہ پاتے، یا اگر باہر آتے تو وہ بیمار پڑ جاتے اور اپنے مشن میں کامیاب و کامران نہ ہو پاتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نظر بد ہر شخص کی لگتی ہے یا کسی کسی کی لگتی ہے؟ نظر بد جو ہے وہ کسی کسی کی لگتی ہے یا سب کی لگتی ہے؟ تو دو طرح کے افراد ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایک خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک بدخواہ ہوتے ہیں۔ خیر خواہ مطلب جو ہے باپ ہے اپنے بیٹے سے خیر خواہ ہوتا ہے، بیوی ہے اپنے بچوں سے جو ہے وہ خیر خواہ ہوتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے کے بارے میں خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا چاہتا ہے، اس کی ترقی چاہتا ہے۔ تو نظر بد جو لگتی ہے وہ کبھی بھی خیر خواہ کی نہیں لگتی ہے، نظر بد جو لگتی ہے وہ کبھی بھی خیر خواہ کی نظر بد نہیں لگتی ہے۔ ہمیشہ جو ہے بدخواہ جو ہوتا ہے، جو برا سوچنے والا ہوتا ہے، جو برا سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر جو یہ مادہ پایا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نظر بد اگر کسی چیز پر سبقت لے جانے کی، یعنی کسی چیز کے اوپر اس کو حاوی ہونے کا اگر حق ہوتا ہے تو اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر یہ حاوی ہو جاتی ہے. یعنی وہ اللہ کے جو فیصلے ہیں، وہ اللہ کی جو تقدیریں ہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. اتنا اس کے اندر پاور ہے. لیکن نہیں ہے، ایسا ہے نہیں، ہو نہیں سکتی وہ نظر بد. لیکن کہتے ہیں کہ اتنی پاورفل چیز ہوتی ہے نظر بد کہ اگر ایک قضاء و قدر کے اوپر بھی جو ہے اگر حاوی ہو سکتی تو حاوی ہو جاتی، لیکن ہوتی نہیں ہے. تو یہ نظر بد کون لگاتا ہے؟ نظر بد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ حسد کا اثر ہوتا ہے. کہ جب انسان کسی کے آدمی کے بارے میں حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے، اور جیلسی کے مادہ اس کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حسرت پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے کے اندر اندر ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے، اپنے لیے اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، سامنے والے کی جو ہے ترقی کا منظر دیکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ حسد پیدا ہوتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو حسد جو ہے حسرت کے بعد پیدا ہوتا ہے. پہلے دیکھتا ہے کوئی چیز کو، کسی ترقی دیکھا، کسی کو مال و متا دیکھا، کسی کو اچھا خوبصورت دیکھا، پہلے نہیں کہتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ حسرت ہے. اب اسی چیز کو جب ترقی ملتی ہے تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملی ہے تو اسے بھی نہیں ملنا چاہیے، یہ ہو گیا حسد. تو حسرت، پہلے نظر، پھر حسرت، پھر حسد، پھر حسد کے بعد جو ہے وہ نظر بد. اب اس کے بعد جو شعا نکلتی ہے وہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے. تو ہمیشہ حاسدین سے بچنا چاہیے، کہ جیسا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. تو یہ جو ہے صورتحال ہو گئی نظر بد کی. نظر بد کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کے گھر کو بھی لگ سکتی ہے. گھر انسان کا منہدم ہو سکتا ہے، کھڑے کھڑے آپ دیکھتے رہیں گے گھر بڑھا کر گر جائے گا. گھر جو ہے وہ خاندان تباہ ہو سکتا ہے نظر بد سے. آپ کے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں، آپ کے بچے ہلاک ہو سکتے ہیں، ہمارا کاروبار تباہ و برباد ہو سکتا ہے نظر بد کی بنا پر. تو نظر بد جو ہے یہ ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اسما بنت عمیس جو جناب جعفر طیار کی زوجہ، جعفر طیار کی شہادت کے بعد اسما بنت عمیس نے دیکھا کہ ہمارے بچے دن بدن جو ہے دبلے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور اسما بنت عمیس جو اپنے گھر سے جو ہے پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد پیغمبر نے ان کو بچوں کو دیکھا جو جعفر طیار کے جو ہے فرزند تھے. لہٰذا کہا کہ جو ہے جعفر کے بیٹوں کو کیا ہو گیا، یہ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، دن بدن بیمار ہو رہے ہیں، دن بدن لاغر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسما بنت عمیس نے کہا کہ جو ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہیں اکثر نظر لگ جاتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ یہ کہا کہ اسما بنت عمیس نے ایک تعویذ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تعویذ میرے پاس ہے جو آپ نے تعلیم فرمائی تھی پہلے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں کو باندھ دوں گلے کے اندر یا بازو کے اندر. تو اسما بنت عمیس سے پیغمبر نے کہا کہ ہاں یقیناً ضروری ہے یہ تعویذ کو تم باندھ دو، اور پیغمبر نے دعا بھی کیا اس کے بعد. تو یہ عمل پیغمبر کا اور اسما بنت عمیس کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر کے گھرانے کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام قطعی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبر مولا کہنا فرماتے ہیں کہ نبی کریم اکثر ہمارے گھر میں آتے تھے، اور آنے کے بعد سیدھا امام حسن اسلام کے بستر کے پاس جاتے تھے، اور جانے کے بعد ان کے بازو میں یا گلے میں یا قراب کے ذریعے سے، چونکہ جو ہے تعویذ جو ہے وہ قراب کی صورت بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں. اگر باندھ نہ سکے تو جہاں پر آپ زیادہ تر رہتے ہیں وہاں پر اس کو جو ہے لٹکا بھی سکتے ہیں. تو پیغمبر آتے آنے کے بعد جو ہے اس تعویذ کو پہناتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. وہ تعویذ کیا ہے؟ وہ تعویذ کے جملے بھی باقاعدہ اصول کافی کے اندر نقل کی ہے چھوٹے امام نے کہ اعوذ بکما بکلمات التامہ واسماء الحسنى كلها عامة من كل شر سامة العامة من شر كل عين لامة ومن شر اذا حسد.
یہ وہ فقرات ہیں کہ جو پیغمبر نے فرمایا، یعنی کہ میں تمہیں دونوں کو جو ہے کے لیے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ بے کلمات تامہ، اس کلمہ مکمل کے ذریعے سے، جو تمام کمال والا کلمہ ہے، اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے، کہ اللہ تمہیں جو ہے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، خاص طور سے موذی جانوروں سے محفوظ رکھے، اور پھر آخر میں کیا، من شر کل عین لامہ، اور ہر نظر بد لگانے والے سے محفوظ رکھے، یہ نظر بد سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے پیغمبر اسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہا یا علی یا فاطمہ، یہ وہ تعویذ ہے کہ جو جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ تعویذ ہے کہ جو جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق دونوں اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے، جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے یہ تعویذ جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جناب یوسف کی تباہی اور بربادی کے لیے کون سا لمحہ چھوڑ رکھا تھا ان کے بھائیوں نے، سب کچھ کر رکھا تھا، یعنی تنہا لے کر کے جانا اور جا کے کنویں کے اندر جو ہے ڈھکیل دینا، اور وہاں پر قافلہ کوئی جہاں پہ گزرتا بھی نہیں تھا، وہاں پر ایسی جہاں پر جہاں تو کوئی قافلہ آتا جاتا نہیں تھا، ایسی جگہ پہ جگہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ جناب یعقوب ہمیشہ اپنے اس بیٹے کے لیے، جناب یوسف کے لیے جو ہے نظر بد کے لیے ہمیشہ دعا پڑھتے رہتے تھے اور ہمیشہ جو ہے دعائیہ کلمات کہتے رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس راستے سے کہ جہاں سے کوئی قافلہ نہیں جاتا تھا، ایک قافلے کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ تم وہاں سے گزرو، اور وہ قافلہ وہاں سے گزرا، کنویں کے پاس گیا، اور جانے کے بعد جناب یوسف کو بچایا، بچانے کے بعد جو ہے لا کر کے مصر میں بھیج ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ نہ کہ صرف بچ گئے بلکہ عزت و وقار میں اضافہ ہوا، نبوت تو ملی بادشاہت بھی ملی اور وقار میں ان کے اضافہ ہوا۔ لیکن وہاں پر ادھر جو ہے جو ان کے بھائی کے ذریعے شیطان کام کر رہا تھا، وہ نظر بد کا کام وہ لوگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے جناب حابیل کا جو قتل ہوا ہے وہ کس بنا پر ہوا ہے؟ قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر ڈالا، حالانکہ وہاں پر نہ کوئی سماج، نہ کوئی سوسائٹی، نہ کوئی معاشرہ، نہ دوسرے افراد، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی سلطنت، کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ پیغمبر نے یعنی جناب آدم نے کہہ دیا تھا کہ حابیل میرے بعد جانشین ہوگا، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ نظر کا بھی سلسلہ کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اسے جو ہے اس بات شبہ ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ہے یا ہم نے جو ہے ایک طرفہ جو ہے فیصلہ کیا ہے، تو نظر پیش کر دی جائے۔ جب نظر پیش کی گئی تو حابیل کے جو ہے نظر قبول کیا اللہ نے، قابل نظر قبول نہیں کیا، تو یہ حسد بڑھا۔ یہ حسد تھا، شیطان نے بہکایا تھا، لیکن حسد تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میں بڑا بھائی ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ چھوٹا بھائی جانشین کیسے بن سکتا ہے، یہ میرے بعد جو ہے اپنے بابا کا جو ہے سرپرستی کیسے کر سکتا ہے۔ یہ لہذا نتیجہ کیا ہوا آخر میں؟ اسی حسد کا نتیجہ تھا کہ جس کے بنا پر اس نے اس وقت مارا قابیل نے حابیل کو، جبکہ کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی مارنے کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ شیطان کی تربیت کے ذریعے سے اس نے سیکھا کہ پتھر کو اٹھا کے سر کو مار دیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا سب سے پہلے یہ نظر بد کا واقعہ ہے۔ نظر حسد کا یعنی نظر بد جو ہوتی ہے وہ حسد کا جو ہے وہ سرچشمہ ہوتی ہے، سمجھا؟ یعنی جب بھی انسان حسد کرتا ہے تو حسرت کرتا ہے، جب حسرت کرتا ہے تو پھر نظر بد آ جاتا ہے، جب نظر بد لگتی ہے تو پھر وہ جو ہے اسی شعاع جو ہے بتایا کہ جو ہے نظر بد ایک شعاع ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جیسے لیزر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ کہ نظر بد ہے یا نہیں ہے، روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بتایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بتا دیا کہ جو ہے نظر بد ہر ایک کی نہیں لگتی ہے، بلکہ نظر خیر خواہ کی نہیں لگتی، بلکہ کس کی لگتی ہے؟ جو بدخواہ ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے سماج سوسائٹی کے اندر۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے قیمتی چیزوں کو جو ہے حفاظت سے رکھا جائے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے دولت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے اپنی امیج ہو، چاہے اپنا کیریکٹر ہو، اس کو جو ہے زیادہ شو نہ کیا جائے، زیادہ ظاہر نہ کیا جائے۔
کیونکہ جو کمال جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کو کمال دیا ہے، اب اس کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس کمال کو نہیں بچایا ہے تو پھر نظر بد اس کو لگ سکتی ہے، جس کی بنا پر تباہ و برباد ہو جائے گا وہ. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. تو یہ حسد کا نتیجہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر اگر نظر بد ہے اور اتنی خطرناک نظر بد ہے کہ جس کے اندر کوئی انسان نہ اپنا کوئی اسلحہ استعمال کرتا ہے نہ کوئی پلان بناتا ہے، لیکن جو ہے یہ پتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے. نظر بد جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہوتی کہ انسان باقاعدہ کھڑے ہو کر کے جو ہے آپ کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد نہیں، وہ جب کیفیت پیدا ہوگی اس کے اندر آپ کے سلسلے میں جلن پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی، اس کے بعد جو ہے یہ شعا خود بخود نکلتی ہے. یہ شعا ہر وقت نہیں نکلتی ہے، ہر وقت یہ شعا نہیں نکلتی، بلکہ جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نکلتی ہے. لہذا حاسدین سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. حاسدین سے بچنا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پیغمبر تو ہے نہیں کہ اللہ نے ہمارے پر جو ہے جبریل بھیجا گا کہ یہ آیت پڑھ لو. جو آیت آنی تھی آ گئی، جو روایت آنی تھی وہ آ گئی، جو دعائیں آنی تھی وہ آ گئی. لیکن بہت سے طریقہ کار ایسے ہیں کہ جو نظر بد سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ نظر بد جو ہے یہ یقینی طور پر ہے اور اس کے اوپر ہر ایک کو جو ہے یقین رکھنا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی شخص اس بات کا شبہ رکھتا ہے اس کے گھر کے اندر، اس کے اہل و عیال کے اندر، اس کے مال و متاع کے اندر یا اس کے وجود کے اندر ایسے کمالات پائے جاتے ہیں جس کے بنا پر لوگ حسد کر سکتے ہیں اور حسد کرنے کی بنا پر نظر بد لگ سکتی ہے. اگر اس بات کا امکان ہو یقینی طور پر، کبھی بھی کوئی بتا کے نہیں کہے گا کہ میں نظر بد لگانے جا رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ہمیشہ ورد کرتا رہے. ایک پہلی چیز بتایا امام نے فرمایا کہ آیت الکرسی، آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک ہمیشہ پڑھتا رہے. سفر پر جائے تو پڑھے، کاروبار پہ جب کھڑا ہو تو پڑھے، گھر میں جو ہے اس کو جو ہے لکھ کر کے آویزہ کر دے، لٹکا دے تاکہ بچے محفوظ رہیں نظر بد سے اور اس کا کاروبار بھی محفوظ رہے. دوسری چیز ہے معوذتین. یہ معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سورہ آیا ہی تھا. من شر حاسد اذا حسد کا جو جملہ ہے، حاسد سے مراد جو ہے وہی ہے نظر بد لگانے والا. حاسد سے مراد جو ہے نظر بد لگانے والا. تو یہ جو ہے دو سورہ جو نازل ہوا پیغمبر کے اوپر، پیغمبر سے کہا جاتا پیغمبر پڑھو، قل کا مطلب کہو، یا پیغمبر آپ کہو. کیا کہو؟ قل اعوذ بربک رب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یعنی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے آپ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کے اوپر نظر بد لگنے کا زیادہ امکان تھا. پیغمبر ایک نیا دین لے کر کے آئے تھے، ایک نیا معاشرہ لے کر کے آئے تھے، ایک نئی روش بتا رہے تھے. لوگ اچنبھے میں تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سلطنت بیکار، ہمارا وجود بیکار، ہمارا جاؤ حشم ختم ہو جائے گا، ہمارے خدا بھی جو ہے توڑ دیے جائیں گے، یہ تو سب کچھ ہمارا برباد ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھتے جاتے ہیں کہ دن بدن پیغمبر کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے، پیغمبر کے احترام میں اضافہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے ایسا کرنا شروع کر دیا. تو پیغمبر کے اوپر وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی سورہ قلم کی 51 نمبر کی آیت وہ بھی ہے، اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو پیغمبر کو نازل کیا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. پیغمبر اسلام خود امام حسن امام اسلام کو جب لے کر کے باہر نکلتے تھے تو یہ سورہ کو پڑھتے ہوئے نکلتے تھے، ہمیشہ جو ہے اس سورہ کو پڑھتے ہوئے نکلتے تھے. تو امام نے کیا فرمایا اس کا علاج کہ آیت الکرسی پڑھے اور سورہ معوذتین پڑھے اور سورہ حمد پڑھے کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے. جب بھی نکلے تو صدقہ نکال کر لکھ لے، صدقہ نکال کر، یہ امام نے فرمایا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، جب ہم سماج اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نظر کسی کے لیے نظر بد قرار نہ پائے تو ہم کیا کریں؟ اگر دوست ہے، رشتے دار ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ کوئی ہمارے اختیاری عمل تو ہے نہیں، یہ کیفیت کبھی پیدا ہو جاتی ہے، حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہا ہے. تو ایسے موقع کے لیے بھی جو ہے امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ
نظر بد تمہاری نہ بننے پائے، تمہاری نظر بد نہ بننے پائے، تو تمہیں چاہیے کہ جب بھی کسی کی کوئی خوشی دیکھو، ترقی دیکھو، کمال دیکھو، اور کوئی چیز اچھی دیکھو، خوبصورت دیکھو، تو تمہیں چاہیے کہ تم تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، یا ماشاء اللہ کہو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، یا تبارک اللہ کو احسن الخالقین کہو۔ یہ جملے جو ہے انسان کو دہرانے چاہیے، تو اس وقت جو ہے اس کی نظر، اگر وہ حسد کر بھی رہا ہوگا، کیفیت حسد کی ہوگی، تو اس کی نظر بد نہیں قرار پائے گی۔ اگر دوست احباب کے گھر پہ گیا، آپ نے کوئی چیز دیکھا، اچھی چیز دکھایا انہوں نے، آپ خوش ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ ذکر پڑھ دیا، اللہ اکبر کہا، ماشاء اللہ کہا، جزاک اللہ کہا، اور اس طرح جملے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، تو وہ آپ کی نظر بد نہیں ہوگی۔ تو وہ آیت بھی جو ہے، جو سورہ قلم کی 51 نمبر کی آیت ہے، وہ بھی لکھ کر کے جو اپنے دکانوں میں یا اپنے گھروں میں آپ لگا سکتے ہیں، اور نظر بد سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا ہے۔ یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نظر بد نہیں لگے گی۔ میں نے بتا پہلے کہ جب پیغمبر کو نظر لگ سکتی ہے، جب امام حسن امام حسین کو نظر لگ سکتی ہے، جب جناب یوسف کو نظر لگ سکتی ہے، جناب اسماعیل کو نظر لگ سکتی ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو پھر بھی جو ہے ہمارے روحانیت بہت کمزور ہے۔ تو یہ جو ہے ائمہ معصومین نے جو ہے یہ چیزیں بتائی ہیں جو تک جو ہے انسان کو کرنا چاہیے، کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو نظر بد سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے تکبیر کہے۔ اور خود اللہ نے پیغمبر کو وحی کیا ہے کہ اگر کوئی نظر بد سے بچنا چاہتا ہے تو اسے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ موضوع تھا جو نظر بد کا، اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، سب کے پیش نظر ہے، اور کوئی بھی اس کے جو ہے شکار ہو سکتا ہے، لہذا اس کے جو ہے علاج اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ان مسائل پر غور کریں گے اور نظر بد سے بچیں گے، اور اپنی نظروں کو نظر بد نہ بننے دیں گے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارہ حق محمد والے محمد ہمیں روش اہل بیت کو بچنے کی توفیق عنایت فرما، والے حق محمد والے محمد زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔